حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے علاقے کے سردار تھے، اسلام قبول کیا تو لوگوں نے آپ سے قطع تعلق کر دیا، ناطہ چھوڑ دیا، آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے، سرداری چھوڑ کے آپ نے فقیری اختیار کر لی۔ غزوہ احد کے اندر آپ زخمی ہوئے تو آپ نے رب سے دعا کی کہ یا اللہ اگر میرے اور کفار سے جنگ کرنا میری قسمت میں لکھا ہے تو مجھے شفا عطا فرما، نہیں تو اسی زخم میں مجھے شہادت نصیب فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، آتے جاتے نمازوں کے اوقات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس جاتے، آپ کو تسلی دیتے، آپ سے شفقت کا اظہار کرتے، یہاں تک کہ سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں ایسی رات ہو گئی، ایسا اندھیرا چھا گیا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت آنے والی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میرے صحابہ سہل شہید ہو گئے اور اتنی تعداد میں فرشتے اترتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اندھیرا چھا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کا جنازہ لے کے خود جانے لگے تو ایسے پیر رکھتے تھے جیسے کسی چیز کے اوپر پیر کو آنے سے روکتے ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیر کیوں رکھتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنی تعداد میں فرشتے اترے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کسی فرشتے کے پروں پر میرا پیر نہ آ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سہل بن معاذ کو خود قبر میں اتارا، قبر میں اتار کے جب آپ پیچھے ہٹے تو آپ نے داڑھی مار کر رونا شروع کر دیا۔ اصحاب رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہوا؟ کہا قبر جو ہے سہل بن معاذ کو بیچنا چاہتی تھی، اس کو تکلیف دینا چاہتی تھی، ہمارے ذکر اذکار کرنے سے، میرے رونے سے رب تعالیٰ نے میرا رونا پسند نہ کیا، رب نے قبر کو کشادہ فرما دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام خوش ہو گئے۔ صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، سہل بن معاذ کو یہ تکلیف اس لیے ہوئی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بدخلقی سے پیش آتا تھا۔ ہم نے اس واقعے سے سیکھنا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ کے گھر ایک شخص ملنے کے لیے آیا، دروازہ کٹکھٹایا، پوچھا کہ کون ہے؟ کہا میں ابو الحسن خرقانی سے ملنے آیا ہوں۔ بیوی نے اس کی بدتعریفی کی، کہا تم مجھ سے ملنے آئے ہو، اپنے شوہر کے بارے میں بری زبان استعمال کی، اس سے جو ایسا ہے اور ایسا ہے تم اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہو۔ وہ شخص پریشان ہو کے جنگل کی طرف گیا، کیا دیکھتا ہے کہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ وہ شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہے۔ اس شخص نے حیران ہو کے کہا حضرت یہاں آپ کی یہ شان ہے، یہ کرامت ہے، اور وہاں آپ کی بیوی آپ کے بارے میں ایسا کہتی ہے، کیا وہ بھی اللہ کا ولی ہے؟ آپ نے مسکرا کے کہا کہ اس کی زبان کو برداشت کرتا ہوں، اس پہ صبر کرتا ہوں تو رب نے مجھے یہ شان عطا فرمائی کہ یہ ساری مخلوقات میرے حکم کو مانتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک صحابی کی بیوی نے اس صحابی سے تیز بات کی، صحابی ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا میں امیر المومنین عمر فاروق سے جا کے شکایت کر کے آتا ہوں۔ آپ گھر سے نکلے، امیر المومنین کے گھر کی طرف جاتے ہیں، ادھر آپ کی بیوی کو احساس ہوا، اس نے اپنے بھائی کو بلایا، کہا جلد اپنے بہنوئی کے پاس پہنچو، امیر المومنین عمر فاروق سخت مزاج ہیں، ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی سخت سزا دے دیں۔ وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پیچھے آئے، لیکن اس سے پہلے آپ امیر المومنین کے گھر پہنچ گئے، دروازہ کٹکھٹانے لگے تو اندر سے سنا امیر المومنین کی بیوی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ رہی ہیں، تیز الفاظ میں بات کر رہی ہیں۔ یہ سن کے وہ پیچھے ہٹ گیا، دروازہ نہ کٹکھٹایا، سوچا مجھے یہاں سے کیا انصاف ملے گا۔ ایک اور صحابی نے دیکھا، اس نے کہا میرے بھائی تو پیچھے کیوں ہٹ گیا، دروازہ کیوں نہ کٹکھٹایا؟ اس نے ماجرا سنایا، اس نے کہا نہیں اب تو دروازہ کٹکھٹائیں، امیر المومنین سے وجہ پوچھیں، ان سے معلوم کریں تاکہ وہ ہمیں نصیحت فرمائیں۔ جب دروازہ کٹکھٹایا امیر المومنین باہر تشریف لائے، سارا واقعہ سنایا۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا اے شخص تو کیسا عجب ہے، تیری بیوی تیرے لیے اپنا ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آئی، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی، تیرا گھر بال سنبھالتی ہے، تیرے کپڑے دھوتی ہے، تیرے لیے کھانا پکاتی ہے، تیرے بچوں کو پالتی ہے، تجھ سے اتنا نہیں ہوتا کہ اگر اس نے 2 لفظ تجھے تیز کہہ دیے تو اس کو برداشت کر لے؟ یہ سن کے وہ سر جھکا کے پیچھے ہٹ گئے۔ واپس آ رہے تھے، راستے میں بیوی کا بھائی دوڑتے ہوئے آ رہا تھا، اس نے بہنوئی سے کہا بھائی میری بہن وہ آپ سے معافی مانگتی ہے۔ یہ سن کر آپ خوش ہوئے اور گھر واپس تشریف لے آئے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
ایک مومن کو گھر کے اندر اپنی بیویوں سے کیسے سلوک کرنا چاہیے، کس طرح سے تعلق ہونا چاہیے،